لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، یہ سورہ لہب کا خلاصہ بیان ہو رہا تھا۔ بات یہ چلی کہ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب نے جو مال کمایا اور ابو لہب کی جو اولاد تھی، یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر آدمی کو بڑا اعتماد ہوتا ہے۔ مال اس لیے کماتا ہے کہ بھئی ضرورت پہ کام آئے گا، اولاد کو اس لیے جوان کرتا ہے کہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ یہ دو چیزوں پر آدمی کو بہت اعتماد ہوتا ہے، بڑا بھروسہ ہوتا ہے، اور یہ دو چیزیں اپنے نفع کے لیے یہ حاصل کرتا ہے، اس کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ اولاد نہیں ہوتی تو دعائیں کرواتا ہے، منتیں مانگتا ہے، مال حاصل کرنے کے لیے کیسے کیسے جتن کرتا ہے، کیسی کیسی کوششیں کرتا ہے، تدابیر اختیار کرتا ہے کہ مال مل جائے، اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزوں کے ذریعے مجھے نفع مل جائے۔ مگر یہ دونوں چیزیں نفع جب دیں گی جب اللہ کا حکم ہوگا کہ یہ نفع دیں۔ جب اللہ کا حکم ہو کہ یہ دو ہی چیزیں جس کو نفع کی سمجھ رہا ہے یہ نقصان کا ذریعہ بن جائے، تو اللہ کے حکم سے یہ پھر نقصان دیتی ہیں۔ تو اب یہ دو نعمتیں آدمی حاصل کرے اور اس سے نفع اٹھائے، اور یہ دو چیزیں اسے حقیقت میں نفع دیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ تو بتا دیا کہ یہاں ابو لہب کو اس کے مال نے بھی نفع نہیں دیا، جو اس کی اولاد تھی اس نے بھی نفع نہیں دیا، تو کیوں نفع نہیں دیا؟ چیزیں تو ہیں نفع حاصل کرنے کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر کمر کس لی، اللہ کے نبی کی دشمنی اختیار کر لی۔ تو یہ دو عمل ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنا اور اللہ کے نبی کی دشمنی کرنا۔ تو جو آدمی یہ دو عمل کرے گا تو پھر اسے نہ مال نفع دے گا نہ اولاد نفع دے گی، یہ رسوا اور برباد ہوگا، مال ہوتے ہوئے ناکام ہوگا، اولاد ہوتے ہوئے خوار ہوگا، ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، ہر طرف سے پریشانیوں میں گھر جائے گا۔ جب پکڑ آئے گی ایک عرصے تک اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے، پھر جب پکڑتے ہیں تو پھر ایسی پکڑ آتی ہے کہ پھر کوئی اس کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتا، پھر نہ مال نفع دیتا ہے نہ اولاد نفع دیتی ہے۔ جب اس نے یہ سنا ابو لہب نے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے گا تو دھکتی ہوئی آگ میں جائے گا، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا، تو کہنے لگا میرے پاس بڑا مال ہے، مال دے کر فدیہ دے دوں گا، اپنی جان چھڑا لوں گا، بھڑکتی ہوئی آگ سے اپنے آپ کو بچا لوں گا، بڑا مال ہے میرے پاس۔ تو اس کو اپنی مال پر بڑا گھمنڈ تھا، بڑا اعتماد تھا، کہتا تھا مال دے کر اپنا فدیہ دے دوں گا۔ اول تو یہ ساری چیزیں ایسی باتیں ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں، کوئی وجود نہیں، اور اگر ہوئی بھی تو مال بہت ہے میرے پاس، خرچ کروں گا اور اپنا نفع اٹھاؤں گا۔ تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ اس کے مال نے اس کو کوئی نفع نہیں دیا۔ کس طرح نفع نہیں دیا؟ کہ جب غزوہ بدر ہوا اس کے بعد یہ لٹے پیٹے واپس آئے تو اب اس کی گردن میں ایک طاعون کی گلٹی ہوگی، آ گیا پکڑ میں، اب یہ مال خرچ کیے جا رہا ہے، نفع نہیں ہو رہا، علاج ہو ہی نہیں رہا، کیونکہ اب تو پکڑ میں آیا ہے نا، تو یہ اللہ کی پکڑ ہے، اب یہ مال اس کو نفع نہیں دے رہا۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ مال دے کر اپنا فدیہ دے دوں گا، اور یہ جو علاج کرتا ہے یہ بڑھتا جاتا ہے، اور اطباء نے یہاں تک کہہ دیا کہ بھئی کوئی اس کے قریب نہ جائے، تو قریب جائے گا وہ بھی اس بیماری میں لگے گا۔ تو اولاد بھی پیچھے ہٹ گئی، اور اولاد بھی پیچھے، اب مال بھی اب نفع نہیں دیا، تو اس کو ایک کمرے میں کوٹڑی میں ڈال دیا اور وہیں سڑ کے مر گیا۔ اور مرنے کے بعد بھی کسی اولاد نے قریب آنے کی جرت نہیں کی کہ کہیں جراثیم ہوں گے لگ جائیں گے۔ پھر لوگوں نے عار دلائی تو اس کو ڈنڈوں سے
گرایا گڑھے کے اندر اور پھر اوپر سے پتھر پھینکے اور اس گڑھے کو بند کیا. مٹی بھی نہیں ڈالی، پتھر ڈالے کہ بھائی اس کو چھپا دیا جائے. یہ اس کا انجام. تو اس سے یہ سبق مل رہا ہے کہ جب آدمی مال حاصل کرے تو مال حاصل کرنے میں بھی اللہ کے حکموں کو دیکھے، حلال حرام کی تمیز کرے. جس شخص نے حرام مال اپنی اولاد کو کھلایا پھر اس کی اولاد اس کی فرما بردار نہیں ہوگی، بڑھاپے میں اس کے لیے سر درد ہوگی، اس کے لیے تباہی بربادی کا ذریعہ ہوگی، اس کی زندگی اجیرن کر دے گی اگر اس نے حرام کھلایا. ایک پولیس آفیسر تھے، اس نے خود اپنا قصہ سنایا کہ میں پولیس میں تھا، ہر قسم کی کمائی حاصل کرتا تھا اور گھر جاتا تھا تو میرا جی چاہتا تھا کہ میرے بچے مجھے لپٹ جائیں. کوئی بچہ میرے قریب نہیں آتا تھا. پھر میں انہیں بہت پہلا پھسلا کے کہا چلو بچہ میں تمہیں آئس کریم دلاؤں. ان کو میں تھوڑی دیر کے لیے باہر لے جاتا تو تھوڑی دیر میری انگلی پکڑتے، میں انہیں آئس کریم دلاتا، چپس دلاتا، یہ لوگ کھاتے، پھر جیسے گھر آتے میری انگلی چھوڑ دیتے. میں چاہتا تھا میں لیٹوں تو یہ میرے اوپر کودیں، میرے قریب آئیں، کوئی قریب نہیں آتے. اب میں ان پر اتنا خرچ کروں اور یہ قریب ہی نہ آئیں، اور انہی کے لیے حرام کماتا تھا. انہیں کھلونے لا کے دیتا تھا، انہیں ہر چیز لا کے دیتا تھا تو وہ سب لے لیتے تھے، قریب نہیں آتے. آخر کوئی تبلیغ والا ٹکرا گیا، انہیں قبر حشر سے ڈرایا تو انہیں ساری چیزیں بند کر دی. کہ میں نے ساری لینے اوپر کی کمائی بند کر دی. اب تھوڑی سی کمائی ہوتی تھی، اب تھوڑی سی کمائی، تھوڑی سی تنخواہ، اس میں پورا کیسے ہو؟ عادت تو میں نے ویسے ڈلوا دی تھی. مگر کہا کہ عجیب میں نے منظر دیکھا کہ بس اب گھر میں نہ کوئی کلفیاں آتی تھیں، نہ آئس کریمیں آتی تھیں، نہ کیک پیسٹریاں آتی تھیں، نہ کھلونے آتے تھے، کچھ بھی نہیں، کہ اوپر کی کمائی کوئی نہیں. مگر جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوتا تو بچے مجھے لپٹ جاتے، چپک جاتے، چھوڑتے ہی نہیں مجھے. میں تنگ ہو جاتا تھا کہ یار یہ بچے میری جان چھوڑیں، مگر وہ چمٹ جاتے تھے. ابو ابو کر کے بستر پر لیٹتا تو چمٹ جاتے، قریب آتا، گھر میں داخل ہوتا تو کوئی پاؤں سے لپٹ رہا ہے، کوئی ہاتھ پکڑ رہا ہے، کوئی کیا کر. یار یہ کیا چکر ہے؟ پھر اس سے بتایا گیا کہ یہ حلال کی برکت ہے. تو حلال کھلا رہا ہے تو حقیقی محبت ابھی بھی دیکھ رہا ہے، بڑھاپے میں بھی یہ اولاد ایسے خدمت کرے گی، آج پاؤں میں پڑے گی تیرے. اور اگر تو نے حرام کھلایا تو دیکھ لیں انجام، نقد انجام، کہ اتنا کھلا رہا ہے پھر بھی بھاگ رہے ہیں. تو جب بڑھاپے میں یہی اولاد اور بھاگے اور بھاگ رہی ہے. ہمارے پاس دارالفتہ میں ایسے لوگ آتے ہیں، ایک شخص آئے اور وہ بات شروع کرنے سے پہلے 10 منٹ تک تو ہچکیاں لے کے روتے ہی رہا. ہمیں ضرورت بھی ہوتی ہے، دوسرے ساتھی بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی بھی بات سننی ہوتی ہے، وقت تھوڑا ہوتا ہے. اب بیچارہ بات شروع کرے اور ہچکیاں آ جائیں، بات شروع کرے اور ہچکیاں آ جائیں. آخر کو جو ہے وہ جب تھوڑا اس کا دل ہلکا ہوا تو کہا بھائی میں ایک مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں. کیا؟ کہ میرا مکان ہے اور وہ مکان میں مسجد میں دینا چاہتا ہوں، تو اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے، کیا طریقہ ہوتا ہے، کس طرح مسجد میں دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی کیوں دینا چاہتے ہو مسجد میں؟ کہا بس یہ نہیں پوچھو، یہ بڑی دکھ بھری داستان ہے. پھر خود ہی بول پڑا کہ میری بیوی مجھے اپنے بیٹوں سے پٹواتی ہے، میری ساری چاندی چھین لی. 2-2.5 کلو چاندی جمع کی تھی میں نے، سب بیوی نے چھین لی میری. 2-3 مکان بنوائے تھے وہ اپنے نام کروا لیے، اور میرا جتنا بینک بیلنس ہے وہ سب خود لے لیا بیوی نے میری. اب میں گھر میں آتا ہوں تو اپنے بیٹوں سے پٹواتی ہے میرے کو، مارو اس نے ابا کو، گالیاں بکتی ہے. اور میں صبح گھر سے نکلتا تھا، رات کو تھکا ہوا گھر میں آتا تھا، سارا دن کماتا تھا اور لا کے ان بچوں کے لیے دیتا تھا. اب ایک مکان میرے پاس رہ گیا ہے، میں چاہتا ہوں یہ بھی پیچھے پڑے ہوئے کہ ہمارے نام کر، اور یہ پھر مجھے لات ماریں گے تو میرے ہاتھ میں کیا رہے گا. میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد یہ مکان مسجد میں جائے، جب تک میں ہوں تو میں ہوں، مرنا پھر یہ مسجد میں جائے، کچھ تو میری آخرت کا حساب ہو، کچھ تو آخرت بنے. تو ابھی میرے کو اتنا نقصان پہنچا رہے ہیں، میرے مرنے کے بعد کیا کریں گے، کیا میرے آخرت میں کام آئیں گے.
تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ مسجد میں کس طرح جائے گا، کیا ترتیب ہوگی، کہ زندگی میں تو بس میرے سر چھپانے کا ٹھکانہ رہے، اور مرنے کے بعد یہ میری اولاد کو نہ جائے، بیوی کو نہ جائے، بچوں کو نہ جائے، جس کے لیے ساری زندگی کمایا تھا، جو اس کے لیے گرا اس کو نہ جائے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کی عملی تفسیر نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا یار تم نے اولاد کو دیندار کیوں نہیں بنایا؟ نہ خود کبھی نماز پڑھی، نہ اولاد کو نماز کی فکر، کمانا کمانا کمانا، تو آج یہ منہ دیکھ رہا ہے۔ تو جوش یہ آنکھوں دیکھی باتیں ہیں، سنی سنائی نہیں ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کر کے آدمی کماتا ہے، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کماتا ہے، تو زندگی میں اولاد وبال جان بنتی ہے۔ آج ہر 2 دن کے بعد ایک آدمی آتا ہے دارالفتہ میں، کہتا ہے یار میں اپنی اولاد کے درمیان زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، بعد میں تقسیم پتہ نہیں کیا لڑیں گے مریں گے، ابھی مر رہے ہیں، ابھی لڑ رہے ہیں، ابھی کہتے ہیں ہمارا حصہ ہمیں دے دو، ہمارا حصہ ہمیں دے دو، ہمارا حق ہمیں دے دو۔ تو آپ بتا دو کہ شریعت میں کس کا کتنا حق ہے، تاکہ میں زندگی میں دے ڈالوں۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اولاد کیوں لڑ رہی ہے؟ ایک خون ہے، یہ تو مل جل کر دوسروں کو مارتے یا آپس میں مر رہے، ایک دوسرے کو لڑ رہے مار رہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ باپ نے حلال نہیں کھلایا۔ حلال کی یہ تاثیر ہے کہ حلال میں جوڑ ہے، حلال میں محبت ہے، حلال کے اندر برکت ہے، اور حرام کے اندر توڑ ہے، بگاڑ ہے، فساد ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں حرام کے اندر۔ اور حلال میں جوڑ ہے، محبت ہے، پیار ہے، الفت ہے، ہر طرف سے آسانی سہولت ہے۔ اس کی ایک محسوس مثال دیکھو، محسوس مثال۔ ایک شخص آئے میرے پاس، کہنے لگے کہ میں اپنی بہن کو ہے نا جان سے مارنا چاہتا ہوں، تو شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ یار تو بھائی ہو کر سگی بہن کو مارنا چاہتا ہے؟ ہاں اس نے اپنا منہ کالا کر لیا ہے، حمل سے ہو گئی ہے، اب جیسے جیسے ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے، میرا بھی بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، میری ماں بھی پریشان ہے، ہمارا کیا بنے گا، خاندان برادری میں کیا ہوگا ہمارا؟ تو بس یہ جی چاہتا ہے کہ اس کو جان سے مار دیں، تو اس کی اجازت ہے؟ عزت بتانے کی خاطر جان سے مار دوں تاکہ ہماری عزت بچ جائے؟ تو بھائی کسی کی جان لینے کی شریعت میں، کسی اجنبی کی جان لینے کی اجازت نہیں، یہ تو سگی بہن ہے، اس کی تو جان بچانے کی شریعت میں حکم ہے۔ چے جائے کہ تو جان لینا چاہتا ہے؟ یہ مشاہدے کی بات ہے، سنو سنائی نہیں۔ ڈانٹا ہم نے اس کو، مگر اس بیچاری سے ہو گیا وہ مقدر، کیا کرے؟ اب یہ دیکھیے حرام ہے تو یہ بہن کی جان لینے کے لیے تیار ہے، جس لڑکے نے اس کے ساتھ کام کیا ہے اس کو مارنے کے لیے تیار ہے، اور جہاں حرام کام ہوا ہے جیسے جیسے ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے سب پریشان ہو رہے ہیں، سب بیمار ہو رہے ہیں، اور خاندان میں عزت کے لالے پڑ رہے ہیں۔ اور یہی عمل اگر نکاح کے ذریعے ہوتا تو سب گلے ملتے، مٹھائیاں تقسیم کرتے، ارے بھئی اللہ کا شکر ہے، دعائیں کرو اللہ آسانی سے ولادت ہو۔ جب ولادت ہوتی تو گلے ملتے، مٹھائیاں تقسیم ہوتی، مبارکباد ہوتی۔ یہ حلال میں جوڑ ہے، یہ حلال میں برکت ہے۔ عمل ایک ہی ہو رہا ہے، ایک حلال عمل ہو رہا ہے تو اس میں پیار، محبت، جوڑ، خوشیاں، یہ سب ہو رہا ہے، اور ایک حرام کام ہو رہا ہے جس میں پھر قتل تک کے لیے آدمی تیار ہے، لڑائی کرنے تک کے لیے، مار دھاڑ کرنے کے لیے تیار ہے۔ بیماریاں، پریشانیاں، ذہنی ٹینشنیں، الجھنیں، یہ سب حرام میں ہیں۔ تو یہ آئے دن ہو رہے، دیکھ لیجیے۔ تو حرام کے اندر اللہ نے توڑ رکھا ہے، بگاڑ رکھا ہے، نفرت رکھی ہے، لڑائیاں رکھی ہیں، جھگڑے رکھے ہیں، اور حلال کے اندر اللہ نے محبتیں رکھی ہیں، جوڑ رکھا ہے۔ تو جو شخص اپنی اولاد کو حلال کھلاتا ہے اس کی اولاد آپس میں بھی محبت، پیار اور جوڑ سے رہتے ہیں، اور ماں باپ کی جو ہے بڑھاپے کا سہارا بنتے ہیں، ان کے پاؤں دھو کے پیتے، ان کے لیے اپنی ساری جوانیاں برباد کر دیتے ہیں، اپنا مال لٹاتے ہیں، کہتے ہیں ماں باپ کی جان بچ جائے، یہ بیمار ہیں، ہر ایک آگے بڑھ کے خدمت کرتے ہیں۔ یہ حلال کی تاثیر ہے، یہ حلال کی برکت ہے۔ تو جب آدمی اپنی اولاد کو حلال کھلائے گا تو پھر یہ اولاد خدمت کرے گی، اس کو نفع پہنچائے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
جب یہ دنیا سے چلا جائے گا تو اس کے لیے ایصال ثواب کرے گی، اس کے لیے نوافل پڑھے گی، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے گی، سب کچھ کرے گی۔ کیوں کہ یہ کما کے گیا ہے، مگر اس نے حرام کھلایا تو دنیا میں بھی اس کا سر کا درد بنے گی، اور جب یہ دنیا سے چلا جائے گا تو جو اس نے مال کمایا وہ نافرمانیوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں، معصیتوں میں لٹائیں گے، اور اس کے لیے عذاب قبر کا ذریعہ بنیں گے، اور اس کے لیے تکلیفوں کا ذریعہ بنیں گے۔ تو یہ ایک اصول ضابطہ ہے۔ تو یہاں بھی بتایا گیا کہ یہ جو ابو لہب تھا، اس کو نہ اس کے مال نے نفع دیا، نہ اس کی کمائی نے اسے نفع دیا، یعنی اس کی اولاد نے بھی اس کو کوئی نفع نہیں دیا جس پر اس کو بڑا گھمنڈ تھا، اور اس کے مال نے بھی اس کو نفع نہیں دیا جس پر اس کو بڑا گھمنڈ تھا کہ یہ میرے کام آ جائے گا، میں فدیہ دے دوں گا اور عذاب سے بچ جاؤں گا۔ دنیا ہی میں یہ پکڑ میں آ گیا۔ حضور کا سگا چچا تھا، اور ایسا چچا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر سنی تو اپنی باندی سویبہ کو آزاد کر دیا، ایسا چچا تھا، مگر مخالفت میں سب سے آگے۔ یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے خاندان قبیلے والوں کو اللہ کی طرف بلایا تو سب سے پہلا جو پتھر جو مارا ہے یہ ابو لہب نے مارا، چچا نے اٹھایا، مخالفت سب سے پہلے چچا نے کی، اور یہ بد دعائیہ جملہ بھی چچا نے بولا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا ناگوار گزرا کہ قیامت تک کے لیے یہ بد دعائیہ جملہ ابو لہب کے لیے آ گیا، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ محاورہ ہے، یعنی ابو لہب ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، وہ تبا اور برباد ہو گیا، یہ اللہ نے خبر دے دی، اور دنیا ہی میں رسوا ہوا، اور قیامت تک اس کے ہلاکت کے چرچے چلتے رہیں گے۔ جب قاری صاحب یہ آیت قرآن نماز میں پڑھیں گے، تراویحوں میں پڑھیں گے، اس کی بربادیوں کے چرچے ہوتے رہیں گے۔ اور اب کبھی کسی کا نام آپ نے ابو لہب نہیں سنا ہوگا کہ کسی کا نام ابو لہب ہو، حالانکہ بہت پیارا ترجمہ ہے، یعنی شعلے والا، چمکدار، روشن، تو ابو لہب نام نہیں ہے کسی کا۔ اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن، اللہ نے ان کو ایسا رسوا کیا ہے کہ ان کے نام کافر بھی نہیں رکھتے۔ ساری دنیا میں دیکھ لو، کسی کا نام فرعون ہو، چاہے وہ کافر ہو، یہودی ہو، اللہ کو نہ ماننے والا، اللہ کا منکر ہو، اس کا بھی نام فرعون نہیں ہو، تو بھئی کیوں نہیں رکھتے فرعون؟ تو بڑا بادشاہ تھا نمرود، ساری دنیا کا بادشاہ تھا، کیوں نام نہیں رکھتے؟ نمرود نام رکھے؟ کہتے ہیں دنیا میں کسی کا نام ہی نہیں۔ تو ابو لہب بھی کسی کا نام نہیں ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے مقابلے میں آتے ہیں، تو بھئی پھر وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاتے ہیں، اور ان کا نام اللہ تعالیٰ دنیا سے مٹا دیتے ہیں، ان کی برائی کے تذکرے زندہ رہتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ ابو لہب کو نہ اس کے مال نے نفع دیا اور نہ اس کی اولاد نے نفع دیا۔ اور بعض علماء نے اس کا ترجمہ یہ کیا، ما اغنى عنہ مالہ، اس کے مال نے اسے نفع نہیں دیا جو اس کا راس المال تھا، اصل سرمایہ، وما کسب، اور جو اس نے نفع کمائے اس مال کے ذریعے، اس نفع نے بھی ان کو کوئی نفع نہ دیا، نہ اصل مال سے کا نفع ہوا نہ نفع سے نفع ہوا۔ دونوں سرمایے، ایک اصل مال ہوتا ہے، ایک نفع ہوتا ہے، ایک کمائی ہوتی ہے، ما کسب، جو اس نے کمایا اس کمانے سے بھی کوئی نفع نہیں ہوا، جو اس کا راس المال تھا، اصل سرمایہ تھا، اس سے بھی اس کو کوئی نفع نہیں ہوا۔ دونوں چیزیں مال کی وہ اس سے نفع حاصل نہ کر سکا اور سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، ان قریب یہ داخل ہوگا شعلے والی آگ میں۔ شعلے والی جو آگ ہوتی ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوتی ہے، تو بھڑکتی ہوئی آگ میں یہ داخل ہوگا اور ہمیشہ کے لیے ناکام اور رسوا ہوا۔ آگے فرمایا کہ وَامْرَأَتُهُ، اس کی بیوی بھی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگی، حمالۃ الحطب، جو لکڑیوں کے گٹھر اٹھانے والی تھی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی تھی، چھال کی بنی ہوئی، کھجور کی چھال کی بنی ہوئی رسی اس کے گلے میں تھی۔ اس میں تھوڑی تفصیلی کلام ہے کہ اس کی بیوی کیا کیا حرکتیں کرتی تھی، کیا کیا کام کرتی تھی، بڑی عجیب باتیں اس کی بیوی سے متعلق بھی مفسرین نے لکھی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پر عرض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ